سلوک کے اندر سلوک کرتے ہیں اللہ کے راستے کو پانے کا راستہ. ہم جب جتنے بھی لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کو تصوف کی زبان میں سالک کہا جاتا ہے. وہ جو all students are finding the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. So these people are called salik. In particular people who are traveling on one destination. The destination is the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. To please Allah subhanahu wa ta'ala. اس کو غایت سالک ہے. اس میں the most important thing is that to asking دعا from Allah subhanahu wa ta'ala. دعاؤں کا اس میں بہت قیمتی دخل ہے اور دعاؤں کے ساتھ ہم بہت جلدی اس راستے کو طے کرتے ہیں. دعاؤں کے اندر ہمارے بزرگان دین نے جو اہتمام کیے ہے اس کو کہا جاتا ہے شجرہ. یہ ایک شجرہ جو ہوتا ہے یہ لنک ہے ٹو شو us how much we have linked with the wise peoples of this سلسلہ. جن سلسلے سے اس سلسلے میں ہمارا جن بزرگوں سے تعلق ہے جن سے ہمیں فیض پہنچتا ہے جن کے ذریعے سے ہمیں برکات پہنچتی ہیں. یہ ایک لائٹ کی طرح ہے. جس طرح لائٹ پہنچتی ہے نا انسان کی اسی طرح یہ انسان کے اندر سلسلہ واز بزرگوں کے ذریعے سے انسان کے اندر لائٹ پہنچتی ہے روشنی اترتی ہے انسان کے اندر. تو اس کے لیے بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ بزرگان نے اپنے اپنے شجرے لکھا ہے شجرہ. تو اس شجرے کو زبانی یاد کرنا چاہیے ہر سالک کو اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت ہی زبردست راستہ ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا. بہت بہترین وسیلہ ہے. تو میں نے خود بھی جب میں تربیت سے گزر رہا تھا آج گرامی قدر کی صحبت میں بیٹھتا تھا اور ذکر اذکار ہم کرتے تھے تو وہاں بڑا شجرے کا اہتمام ہوتا تھا باقاعدہ. تو جب میں یہاں آیا تو باقاعدہ کوئی ریٹرن شجرا نہیں تھا. دل میں خیال آیا کہ شجرا ہو کس طرح ہو ہمارے یہاں ساتھی پڑھیں اس کو تاکہ ان کو اپنے بزرگوں کو پتہ چلے. تو میں نے یہاں سے حضرت کو درخواست کی الحمدللہ کہ یہاں کے ساتھیوں کے لیے ہمیں کوئی شجرا بنا دیں. تو سبحان اللہ الحمدللہ حضرت نے دعا قبول فرمائی اور یہ شجرا جو ہم پڑھتے ہیں حضرت نے تحریر کر مجھے فرمایا. بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں اور یہ دعائیں جو ہم مانگتے ہیں ہر دعا جو کسی ایک سے وسیلے سے آتی ہے. پہلی دعا جو ہے نبی محمد وسیلے سے شروع ہوتی ہے. اسی طرح ہر بزرگ کے نام کے اور وسیلے کے ساتھ سالک جو ہے دعا مانگتا ہے اپنی کیفیات کا. تو اس میں اگر آپ کبھی مراقبے میں بیٹھیں اور شجرہ آپ کو یاد ہو تو آپ وہ اشعار پڑھیں بے انتہا آپ کو اس میں فائدہ ہو. تو اس کی عادت ڈالیں شجرے کو یاد بھی کریں اور شجرے کو پڑھا بھی کریں. بلکہ معمول میں لیں دن میں ضرور ایک دفعہ پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے دوسرے دن پڑھ لیں لیکن اس کا معمول ضرور رکھیں. بے انتہا فائدہ ہے شجرے. مراقبہ فرمائیں دل کی طرف توجہ فرمائیں. دلی کے اندر دلی کی زبان کے ساتھ اللہ کو یاد کریں. اس میں ذات کے ساتھ اللہ